ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ مریم نواز پنجابی کارڈ کیوں استعمال کر رہی ہیں۔ تواتر کے ساتھ ایسے بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں جس میں پنجاب کے لوگوں اور پنجابی کا ذکر ہے۔ جیسے انہوں نے آج کہا کہ پنجابی جب جاگ جاتے ہیں تو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ پھر جو تقاریر میں اکثر جلسے جلوسوں میں وہ پنجابی زبان میں بات کرتی ہیں اور اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ اس کے درپردہ مقاصد کیا ہے، اس پر ہم بات کی جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے آج یہ بھی کہا وزیرآباد میں کہ جس ادارے کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا گیا وہ جیلی وزیراعظم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ اس بیان کے کیا مقاصد ہیں اور کس کو ہٹ کیا گیا۔ پھر ہم بات کریں گے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور ہوئی۔ 1 کروڑ کے 2 مچلقے جمع کرانے کا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا۔ اس پیش رفت کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ کس طرح سافٹ ہو رہا ہے، اور انہوں نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حکومت کے ساتھ جو ڈائلاگ کی بات کی ہے کہ سینٹ الیکشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے پارلیمان اور صرف پارلیمان میں بات کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف وہ بات چیت بھی کہہ رہے ہیں اور پارلیمان کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ناظرین بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن بھی قانونی راستہ اپنائے گا۔ یہ پریڈکشن بھی ان کی جانب سے کیوں سامنے آئی ہے۔ دوسری بات ہم بات کریں گے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں، فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کریں اور جو بیل ہے اس کو بھی ہلکا سا ٹچ دیں تاکہ جو بھی آئندہ نئی ویڈیو ہو وہ آپ کے تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلے بات ہم کریں گے مریم نواز کی سیاست کے حوالے سے۔ نون لیگ کے حوالے سے یہ تاثر عام ہے کہ وہ پنجاب کارڈ استعمال کرتی ہے، اور جاگ پنجابی جاگ کا جو نعرہ ہے وہ مریم نواز سے پہلے میاں نواز شریف صاحب لگا چکے ہیں، جس پر ان کو خاصی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کچھ عرصے کے لیے اس نعرے سے دستبردار ہوتی ہے، مگر حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق دوبارہ سے پنجاب کی جو سیاست ہے، جاگ پنجابی کی جو سیاست ہے، جاگ پنجابی تیری پگ نو لگ گیا داغ جیسی جو القابات ہیں، جو نعرے ہیں، وہ ہمیں سنائی دیتے ہیں، جس سے یقیناً جو صوبائیت کی بو آتی ہے اور پاکستان کی وحدت، پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جو لوگ کنسرن رکھتے ہیں وہ یقیناً اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم نواز اس وقت بڑی حد تک سیاسی خیالات، سیاسی نظریے کے حوالے سے آئسولیٹ نظر آ رہی ہیں، اور جیسے ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ وزیراعظم دھاندلی کے لیے جس ادارے کو استعمال کیا گیا وہ جیلی وزیراعظم کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ اگرچہ اس بیان میں ابہام ہے اور واضح طور پر مریم نواز نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا، مگر جو لوگ اس اشارے کو سمجھ رہے ہیں وہ یقیناً یہ اس بات سے آگاہ ہے کہ مریم نواز اکثر و بیشتر اسٹیبلشمنٹ اور قومی اداروں کو ہدف بناتی چلی آ رہی ہے۔ یوں مریم نواز اب ایک مقدمہ قائم کرنے جا رہی ہے جو الیکشن کمیشن کے ڈسکا کے الیکشن کے نتائج سے منسلک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈسکا میں مسلم لیگ نون کی مرضی کے مطابق فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا تو قوی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر قومی اداروں کو ہدف بنانے کے حوالے سے آگے بڑھے گی۔ یہاں یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ اس وقت
بہت سارے جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ ہمیں ٹھہراؤ کہ ان کی سیاست میں نظر آتا ہے اور وہ کسی طور پر قومی اداروں کو ہدف بنانے سے گریزاں ہیں، مگر مسلم لیگ نون کی نائب صدر تواتر کے ساتھ اس حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے جو سوچی سمجھی ان کی پالیسی نظر آتی ہے، اور وہ کسی طور پر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں اس میں بظاہر مریم نواز یا نون لیگ کے علاوہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ اس ٹریک پر رواں دواں نہیں ہے۔ خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مریم نواز کی جو سیاست ہے، جو ان کا طرز کلام ہے، اس پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، مگر اوپنلی یعنی کھلے عام مریم نواز کے بیانات سے لا تعلقی کرنے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، اس میں جو باس ہے اس کو ہی واحد اختیار ہے، اور جمہوریت کی جو علمبردار سیاسی جماعتیں ہیں خود ان میں جمہوریت مفقود ہے۔ دوسرا ناظرین، جو حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کا منظور ہو جانا بھی ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ اس حوالے سے یوں کہا جائے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف مسلم لیگ نون کے اندر اعتدال پسند رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو علانیہ طور پر قومی اداروں کو ہدف بنانے، الزام تراشی کرنے، سیاست میں ان کی مداخلت کے حوالے سے مختلف قسم کی قصے کہانیاں سنانے سے اجتناب برتتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حمزہ شہباز اگر باہر آتے ہیں تو وہ اسی طرز کی سیاست کریں گے جو ان کے والد شہباز شریف کرتے رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ قومی اداروں کو اعلانیہ ہدف بنانے سے گریز کیا جائے اور دشمن کے ہاتھ میں مت کھیلا جائے۔ اس طرح سے جو مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے اندر دو آوازیں تواتر کے ساتھ سنائی دی جا سکتی ہیں۔ اس سے قبل مریم نواز یہ اندیا دے چکی ہیں کہ وہ سرجری کے لیے لندن جا سکتی ہیں، مگر چند روز قبل ہی نون لیگ کی ایک خاتون رہنما کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز کہیں نہیں جا رہی۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ حالیہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس نے نون لیگ کو طاقت بخشی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، حکومت اس کو جس انداز میں ہینڈل کر رہی تھی اس انداز میں شاید نہیں کر پائی، جس کے جو نتائج ہیں وہ بظاہر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم نہیں مسلم لیگ نون کو یہ تقویت دے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وہ عناصر جو سخت گیر نظریات کے حامل ہیں، جو مریم نواز کے بیانیے کے حامی ہیں، وہ ان کو تقویت ملی ہے، اور وہ اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ شاید ان کا جو نیریٹو ہے وہ فروغ پذیر ہے اور لوگ ان کے نیریٹو کو تسلیم کر رہے ہیں۔ نوشہرہ کا ضمنی انتخاب ہو، وزیر آباد کا ہو یا ڈسکا کا ضمنی انتخاب ہو، نون لیگ کے مختلف رہنما یہ سمجھ رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مریم نواز کا جو نیریٹو ہے وہ فروغ پذیر ہے، عوام اس میں پذیرائی مل رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں نون لیگ ایک بار پھر قدم جمانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ تمام جو صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس صورتحال کا توڑ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو صاحب کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی مریم نواز کا جو موقف ہے بلاول بھٹو زرداری بالکل اس سے الٹ دوسری سمت میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ الیکشن اس میں کوئی منظم دھاندلی ہو سکتی ہے، قومی اداروں کی مداخلت ہو سکتی ہے،
انہوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جو بڑی بات بلاول بھٹو زرداری نے کی وہ سینٹ الیکشن کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر آمادہ نظر آتی ہے کہ جب سینٹ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے حوالے سے وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں، اور اس کا بہترین جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت کو کوئی تحفظات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ شکوے شکایات ہیں تو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم حاضر ہے، اس پارلیمنٹ پر بات کی جائے، اس پارلیمنٹ پر تجاویز دی جائے، تبادلہ خیال ہو تاکہ متفقہ طور پر آگے بڑھا جا سکے۔ یوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو تازہ بیان ہے وہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا حکومت کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کے ان افراد کے لیے جو ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ سڑکوں پر کی سیاست کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور مشترکہ جو تجاویز ہیں وہ سامنے لائی جائیں جو ملک اور قوم کے مفاد کے عین مطابق ہو۔ دوسرا جو معاملہ ہے، تیسرا جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس ہیں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے متعلق جو صدارتی ریفرنس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پر ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، پارلیمان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کسی طور پر سیاسی امور یا کوئی ایسا فیصلہ سینٹ الیکشن سے متعلق نہیں کرے گی جو پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کی مجموعی طور پر جو منشا و مرضی کے خلاف ہو۔ یوں سپریم کورٹ اگر تشریح کسی بات کی کرے گی بھی تو وہ اس انداز میں کی جائے گی تاکہ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ نظر انداز نہ ہو، پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے، جو سپرمیسی ہے، وہ کسی طور پر متاثر نہ ہو۔ مخالفین یہ نہ کہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کو ہدف بنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسے الزامات سوشل میڈیا پر سیاسی اکابرین کی جانب سے، بالخصوص نون لیگ کے بعض زعماء کی جانب سے مینی باتیں ہوتی رہی ہیں، کی جاتی رہی ہیں، جس میں سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عظیم یہ مذکورہ جو تینوں جو سٹوریز ہیں، اس میں اگر اس کا تائرانہ جائزہ لیا جائے تو ہمیں سرائے مریم نواز کے شاید تمام جو قومی ادارے ہیں یا جو صورتحال ہے وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پختگی کی جانب رواں دوا رہے گی، اور ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ ملک قوم کے لیے بہتر فیصلے کریں گے، جس کی جو توثیق ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ سے بھی کی جائے گی، اور سپریم کورٹ بھی اس ضمن میں اپنا مؤثر اور مثبت کردار ادا کرے گی۔